کوئی 10 مرتبہ تو اس پہ بات ہو چکی ہوگی. جو آپ ریگولر نہیں آتے تو اب کون بار بار اسے ریپیٹ کرے گا. سجدہ تلاوت کا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے عرض کیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جس کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ لوگوں نے بالکل بھلا دیا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، سجدہ کیا، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے اور جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع فرمایا. اس لیے یہ چاہیے خطیب کو کہ کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل ہی بے خبر نہ ہوں. کل کو دنیا میں کہیں جاتے ہیں کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو عجیب بات ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. بھئی آپ جہاں جمعہ پڑھنے جاتے تھے وہاں کبھی عمل ہوا ہو اور آپ بھی جمعے میں ریگولر ہوں اور تیسری شرط پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہوں تو پھر سمجھ آ جائے گی ساری بات. تو اس لیے یہ کبھی عمل کرنا چاہیے. ہمارا خیال ہے ایک مدت سے کہ کسی دن سجدے کی وہی آیت پڑھیں جو حضرت نے پڑھی تھی اور اتریں اور سجدہ کریں اور پھر واپس لوٹیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس سجدے کی آیت کو سنا. تو آپ بھی سجدہ کریں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی اور وہ سجدے کی آیت تھی. امیر المومنین اترے اور مسجد میں جتنے لوگ تھے انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ سجدہ کیا، اور اگلے جمعے کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری ایک آیت سورہ سجدہ ہی کی پڑھی اور فرمایا لوگو تم چاہو تو اس پہ سجدہ کر لو اور چاہو تو نہ کرو. نہیں کیا. اسی وجہ سے سورہ حج کے جو دوسرا سجدہ آخر پہ آتا ہے نا، حنفی فقہا نے اسی روایت سے استدلال کیا اور وہ کہتے ہیں یہ سجدہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، جبکہ شوافی وغیرہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک رحمہم اللہ یہ سجدہ واجب ہے، ضروری ہے. تو اس لیے خلافت راشدہ میں بھی اس روایت پہ عمل ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ مسئلہ ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق دوبارہ دہرایا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. عمدن نماز قضا کرنے سے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک قضا پڑھنا واجب ہے. ائمہ ثلاثہ میں سے حنفی فقہا اس کا وجوب قرار دیتے ہیں مع تعدیب. ایک چیز ہے حد، یہ جنہوں نے سوال لکھا ہے ان کے لیے نہیں ہے، ان کا علم اس سے بالا ہے جو اب بات کر رہے ہیں. ایک چیز ہے حد، شریعت مطہرہ نے حدود کو متعین کر دیا، چاہے وہ کتاب سے کیا ہے اور چاہے وہ سنت سے کیا ہے. کتاب سے حدود ساری متعین نہیں ہوئی، کتاب سے حد متعین ہوئی ہے سرقے کی، اور کتاب سے باقی دو حدود بھی متعین ہیں، قتل کی اور تیسری اور چوتھی حد شراب نوشی میں یہ سنت نے مقرر کی ہے. اور ایک ہے تعزیر، اور تعزیر میں وسیع اختیارات ہیں امام المسلمین کو بھی، اور تعزیر میں وسیع اختیارات ہیں قاضی القضات چیف جسٹس کو، اور تعزیر میں وسیع اختیارات ہیں شیخ الاسلام، اور تعزیر میں خلیفہ وقت
اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ شخص اسٹیٹ کے خلاف ملوث پایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دے، اسٹیٹ کو ختم کر دے، لہٰذا اسے قتل کیا جائے، تو اس حد تک اختیارات ہیں خلیفہ راشد کے بھی یا خلیفہ کے بھی اور تینوں کے۔ تعزیرات کا باب بڑا وسیع ہے، اور تعزیر سے کم ہے تعدیب۔ تعدیب کا مطلب ہے ادب سکھانا، تعدیب کا مطلب ہے نصیحت کرنا، تعدیب کا مطلب ہے کہ کسی کو سبق سکھانا، سمجھانا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو متعلق جتنا آتا ہے نا کہ انہوں نے کوڑا مارا اور کسی کو ڈانٹا اور یہ کیا، یہ سب تعدیب کے باب سے تعلق رکھتا ہے کہ ادب سیکھو، احترام سیکھو۔ اور جو والدین کبھی اولاد کو ضرب لگاتے ہیں، مارتے ہیں، یہ تعدیب ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اسی تعدیب، ادب سکھانے کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک جان بوجھ کے نماز قضا کرنے کے ساتھ ساتھ تعزیر بھی ہے کہ اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے اور اسے قید میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ سے نماز قضا نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں اس کا حل یہ ہے کہ ہر شہر کے گرد ایک گول دائرہ پھیر کے بڑی بڑی اینٹوں اور پتھروں کا، اور سارے شہر پہ یہ تعزیر نافذ کر دی جائے اور جیل خانہ بن جائے سارا شہر، حنفیہ کے نزدیک۔ اور شوافع اور حنابلہ، شوافع اور موالک، شافیوں اور مالکیوں کے نزدیک تو سیدھی بات ہے کہ قتل کر دیا جائے، چھٹی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنے سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ مرتد ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ سعودی اور دوسرے تیسرے جو نماز پہ اتنا زور دیتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرتد ہو جاتا ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینے سے، اور واجب القتل، واجب القتل تو تینوں ہی کہتے ہیں، شافعی بھی، مالکی بھی اور حنبلی بھی۔ یہ تو امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت چھوٹ ہے اس مسئلے میں، وگرنہ اصل حقیقت یہ ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضا پڑھنا بھی واجب ہے، اسلام قبول کرے پھر نماز کی قضا کرے، اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل ہے۔ اول تو اس مسئلے میں اشکال ہے، آپ اس کو اور دیگر کتابوں میں دیکھیے۔ اس مسئلے کی تائید میں ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے ہیں فتاویٰ میں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا، شیخ جب کہتے ہیں گناہ ہے تو انہیں نہیں پتا، انہیں یقیناً معلوم ہے کہ ان کے مقتدی اور پیشوا اور امام کا مسلک یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، کیونکہ اسے مرتد کہتے ہیں۔ یہ نماز چھوڑ دینا کوئی معمولی سا گناہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ بیننا و بین الکفار، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو، مشرک نہ بنو۔ یہ نہیں کہا کافر نہ بنو، فرمایا مشرک نہ بنو، کیونکہ اگر تم اللہ کی توحید کے قائل ہوتے تو خدا کی مان کے نماز پڑھتے، تم اپنے نفس کی اطاعت کے قائل ہو اور نفس کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نفس کہتا ہے سوتے رہو مت پڑھو، تو تم اللہ کے ساتھ شرک ہی مرتکب ہو رہے ہو نا۔ مفتی فتویٰ دے یا نہ دے وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ مشرک نہ بنو۔ اس لیے اول تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو باقی حضرات ہیں، ابن قدامہ ہیں حنبلی اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کی قضا کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دلیل قیاس اور دلالت النص ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفارہ یمین غموس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ احوج الی الکفارہ، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ گناہ ہے کفارہ میں۔ بات آپ کی بالکل درست ہے، ہمارے نزدیک
یمین غموس، جان بوجھ کے علم کے باوجود اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا۔ ایک آدمی کل پنڈی گیا ہے، آج اسے گواہی دینی پڑی ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں پنڈی نہیں گیا، یہ یمین غموس ہے، یہ ڈبو دے گی اسے قسم، برباد ہو جائے گا۔ جھوٹی قسم کھا رہا ہے نا، اب یہ کسی کو بچانا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں گواہی دوں گا تو دوسرے پھانسی چڑھ جائیں گے، لیکن اب یا تو وہ گواہی دے، اللہ کا حکم مانے، یا پھر ڈبو دے سب چیزوں کو، اپنے آپ کو بھی اور جو کچھ اس نے زندگی میں کرنا ہے، اور دلیر ہو اور قسم کھا جائے۔ یمین غموس یہ ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا کفارہ دے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، یہ یقیناً ایسے ہی ہے۔ لیکن میرے بھیا دونوں میں وجہ استدلال کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم دنیاوی امور میں سے ایک ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کے کاموں میں سے ایک ہے۔ ہمارے نزدیک قسم کا تعلق دنیا ہی نہیں عبادت سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جب وہ قسم کھانے کے لیے آئے تو اس سے ایک تو صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد قسم لی جائے۔ کیوں اللہ نے عصر کی نماز کے بعد کہا؟ اس لیے کہ دن اور رات میں جتنا گناہ انسان کرتا ہے سب سے بدتر گناہ وہ ہے جو وہ عصر کی نماز کے بعد کرتا ہے، عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور بدتر گناہ وہ ہے جو وہ عشاء اور تہجد اور فجر کی نماز کے درمیان کرتا ہے۔ ایک آدمی نے دن کو چوری کر لی، ٹھیک ہے گناہ کیا، ایک آدمی نے عصر کے بعد چوری کی، اس نے بدتر گناہ کیا۔ عصر کے بعد کا وقت بڑی برکت کا وقت، بہت بہت برکت کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی نہیں تھے، عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور تابعین کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے تھے مغرب سے پہلے تو ایسے ذکر کی آواز آتی تھی جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہیں شہد کی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ عصر کی نماز کے بعد عمومی طور پہ مسجد میں اسی لیے اللہ کہتا ہے نا قبل غروب الشمس، مجھے یاد کرو سورج ڈوبنے سے پہلے، قبل طلوعها، سورج کے چڑھنے سے صبح صادق سے پہلے مجھے یاد کرو۔ اب وہ چوری رات کے آخری حصے میں کرتا ہے، بدتر کام کرتا ہے، ولیعوذ باللہ تھا تو گناہی فجر کے بعد کر لیتا تو اتنا عذاب نہیں تھا جتنا عذاب اس پہ آئی۔ ہمارے نزدیک یہ عبادت کے اوقات ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل اپنے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یمین غموس میں اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں، کہ ہمارے نزدیک یہ عبادت ہے، اور قسم خود عبادت ہے۔ قسم اگر خدا کی عبادت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھاتا، لا اقسم بہذا البلد، ہمیں قسم ہے مکہ کی، ہمیں قسم ہے والذاریات ضربا، ہواؤں کی جب وہ چلتی ہیں تو اڑاتی ہیں چیزوں کو، اور خدا بار بار جو قسم کھاتا ہے تو قسم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک قسم اللہ کے ہاں بہت زبردست عبادات میں سے ایک ہے، اور جو قسم کو توڑے کفارہ بھی ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی اور قسم توڑی ہے اور کفارہ ادا کیا ہے۔ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ نے فرمایا آپ شہد کو کھائیے، قسم توڑی اور آپ نے شہد کو کھایا، اور ایک غلام کفارے میں آزاد کیا، وجہ فرق یہ ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم اس بات کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیگر ائمہ کی روایات سے استدلال کرنے کے بعد لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ کسی بھی امام کی کسی بھی مسئلے میں پیروی کر لیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر اس میں کتنی مشکلات پیش آئیں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں مالکی فقہ پہ عمل کر لو، تو یہاں بیٹھ کے مالکی مفتی کہاں ہیں جن سے وہ پوچھے گا؟ آپ جانتے ہی ہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر وہ آپ کہتے ہیں فون پہ اور انٹرنیٹ پہ دریافت کر لے، تو انٹرنیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور فون پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قصہ پہلے بھی سنایا تھا، شاید بہت مدت ہو گئی، دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ ہم دلی گئے، لاہور میں کئی برس ہوئے، ایک میلہ تھا کتابوں کا، بہت شاندار میلہ تھا۔
بہت نایاب کتابیں تھیں انڈین ہسٹری کی، انگلش کی، لے لی۔ وہ جو لڑکا لے کے آیا تھا اس سے تعارف بھی کرایا، کارڈ بھی دیا اور کہا دلی کبھی آئیے، چند کتابوں کا پوچھا تو اس سے کہا ہمارے اسٹاک میں وہاں ہے۔ خیر قصہ مختصر، دلی گئے، زبردست چائے اس سے پلائی۔ دلی میں جہاں یہ پتیسا بناتے ہیں نا، چاندنی چوک، کہاں مٹ گیا چاندنی چوک اور چاندنی والے، ہلدی رام کی مٹھائیاں تقسیم سے پہلے بھی، اور ہلدی رام کے پتیسے کیا کہنے، اب بھی کبھی جائیے تو کھائیے اور وہ سر دھنیے، کیسی زبردست باتیں۔ تو ہلدی رام کے ساتھ ایک ہوٹل ہے، وہاں کی چائے وہ جوش دیتے ہیں ادرک کو اور پھر اس پانی میں چائے کمال کی چائے بنتی۔ الہ آباد میں نہ پینا، الہ آباد کی چائے میں نشہ ملاتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے زبردست چائے پلائی اور سوال ایسے شریعت کے پوچھے جو بالکل ایک بچہ پوچھے، حتیٰ کہ پاکی ناپاکی کے۔ تو ہم نے کہا کہ خدا آپ کو اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی، آپ کا تو دھرم اور ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، ضرورت یہ پیش آ گئی کہ انٹرنیٹ پہ ہم مسلمانوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا میں ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے، مختلف مسلمان ہمیں سوالات بھیجتے ہیں، ہم مسلمان مفتیوں سے پوچھ کے اس کے جوابات دیتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کا تو یہ حال ہے۔ اس سے مالکی فقہ پہ آپ عمل کرنا چاہیں اور تو پھر تلفیق ہو جائے گی۔ لوگوں کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ جو چاہیں شریعت کے مسائل میں کسی امام سے استفادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ یہ اجازت دینا اتنا ہی خطرناک ہے جس طرح میڈیکل سٹور میں کسی کو چھوڑ دیا جائے بچے کو، اور جسے انگلش بھی نہ آتی ہو اس سے کہا جائے کہ بیٹے اگر تمہیں زکام لگ گیا ہے تو جون سی مرضی دوائی پی لو۔ یہ بچہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا۔ زندگی تو پھر معمولی بات ہے، ایک دن تو مرنا ہے ہی، یہ جو عاقبت اپنی برباد کرے گا اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ پروویڈنٹ فنڈ، اس کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز لکھا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہم پہلے بھی عرض کر چکے۔ چلیے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی اس پروویڈنٹ فنڈ کو لے۔ دیکھیے اصول کی بات یہ ہے کہ شریعت بہت سے مسائل میں اس شخص پر اعتبار کرتی ہے جو اس میں مبتلا ہوا ہے۔ بس جو شخص اوہام کی دنیا سے پاک ہو، اور جو آدمی عقل میں معتدل ہو، اور جس کی طبیعت میں انصاف ہو، عدل پہ قائم ہو۔ جو عدل پہ قائم ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے بھی ایسا ہی عدل کرتا ہے جیسے دوسرے کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 4 سال پہلے کچھ زمین مل گئی تھی۔ وہ زمین تھی خیبر میں، اور خیبر میں جو زمینیں فتح ہوئی تھیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا تھا۔ اس خیبر کی فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ بھی تقسیم کیے تھے۔ غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پلاٹ دیا تھا، ایک پورا ٹکڑا تھا زمین کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اپنے لیے بھی رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کو مقرر کیا، اور ایک روایت میں رافع ابن خدیج کے الفاظ بھی ہیں، انہیں مقرر کیا، اور یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا زراعت کا، ٹھیکہ دیا۔ اصل لفظ ٹھیکہ ہے، ہمارے یہاں جو مستعمل ہے، اور فرمایا کہ تمہاری ٹھیکیداری قائم، تم اس زمین پہ زراعت کرو گے،
اور ملکیت میری ہے۔ یہودی فصل لگاتے تھے اور ایک عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہ عدل کے ساتھ تقسیم کرنا، میرا ان کا معاہدہ یہ ہے کہ 50% ان کا ہے، 50% میرا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ جا کے 2 ڈھیر لگا دیتے تھے اور یہودیوں سے کہتے تھے ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک تمہارا ہے، جو جی چاہے تم لے لو، دوسرا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ ایک یہودی بڑا صاحب علم تھا، دیکھتا رہا یہ، پھر 1 سال اس نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو روکا اور ان کا سر چوما اور اس سے کہا اللہ کی قسم جب تک انصاف کا یہ معیار تمہارے ہاں قائم ہے نا، دنیا میں کوئی تمہیں نہیں مٹا سکتا۔ میں حیران ہوں کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے باوجود ان کے لیے الگ نہیں کرتے اور ہمیں اختیار دیتے ہو کہ ہم جو چاہیں لے لیں۔ اس لیے آدمی میں عدل قائم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ جب انسان عدل پہ قائم ہوتا ہے نا، اب شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے اور کہتی ہے خود فیصلہ کرو۔ پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ مثلاً 20 گز چوڑا تالاب ہے، اس کنارے پہ گندگی نظر آ رہی ہے، اس کنارے پہ آدمی وضو کرنا چاہتا ہے، شریعت کہتی ہے تمہاری اپنی رائے ہے، تم خود انصاف کر لو، اس گندگی کا اثر یہاں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، تم جانو، تمہارا کام جانو۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے نزدیک تو نہیں پہنچتا، کر لے، دوسرا کہتا ہے میرا خیال ہے کہ سرایت کر جائے گی، گندگی یہاں تک نہ کرے۔ متعدد چیزوں میں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ تم اس بات کو کیا سمجھتے ہو۔ اس سے عدل ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر قائم کرے۔ اور انسان میں عدل کب قائم ہوتا ہے؟ انسان میں عدل قائم ہوتا ہے جب محبت اور نفرت سے پاک ہو جائے۔ جو معاشرے محبتوں اور نفرتوں دونوں سے پاک ہو جاتے ہیں نا، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انصاف کرے۔ جس معاشرے میں محبت یا نفرت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں کبھی بھی انصاف قائم نہیں ہوتا۔ جس شخص میں محبت اور نفرت کا غلبہ ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ انصاف کر سکے، وہ ہمیشہ محبت کی طرف جھکے گا اور نفرت سے بیزار ہوگا۔ تو اپنی طبیعت کو اس پہ لے آئے، پھر اس سوال کا جواب ہے۔ ایک آدمی نے ہیرا پایا، سونا پایا، 5 لاکھ پڑے ہوئے پائے، یہ آدمی اس چیز کا کیا کرے؟ شریعت نے انسان پر چھوڑا ہے، وہ کہتی ہے تلاش کرو، نہیں ملا، سال 6 مہینے تلاش کیا، کچھ نہیں، اب اس پیسے کو کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم اس کو ڈیزرو کرتے ہو، مستحق کو، استعمال کر لو، جب مالک آئے گا ادا کر دینا، نہیں آئے گا تو آخرت میں اسے ثواب مل جائے گا۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم ڈیزرو نہیں کرتے، تمہارا انصاف یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس 10 روپے کی، یہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، وہ واپس آئے 10 روپے کا مطالبہ کرے تو اسے بتاؤ یا ثواب لے لو یہ 10 روپے، وہ کہتا ہے 10 روپے چاہیے، آپ 10 روپے سے واپس کر دیں۔ یہ جو پروویڈنٹ فنڈ اور اس قسم کی چیزوں پہ اگر آپ محتاط راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ سے پیسہ وصول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ گورنمنٹ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ میڈیکل فری ہو، لیکن جب سے مغلوں کا دور ختم ہوا ہے میڈیکل فری نہیں ہوا۔ ہمیشہ میڈیکل فری رہا ہے مسلمانوں میں، 1924 تک فری رہا ہے، خلافت عثمانیہ میں میڈیکل فری تھا، عباسیوں میں فری تھا، عباسیوں سے پہلے عباسیوں کے بعد حکومت بنو امیہ کی تھی، بالکل فری تھا۔
اسپین میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور واثق باللہ اور متوکل اور ان عباسیوں کی جو حکومتیں رہی ہیں، گورنمنٹ ہر جگہ پر یہ مقرر کر دیتی تھی کہ ہماری سلطنت میں جتنے نابینا ہیں ہر ایک کو ایک غلام دیا جائے گا، غلام کی ریزیڈنس گورنمنٹ کے ذمے ہے، اس گھر میں ہے تو ملے گی، نہیں تو الگ ملے گی، اس غلام کے سارے اخراجات گورنمنٹ برداشت کرے گی، اور وہ جو اندھا ہے اس کی ساری خدمت یہ غلام کرے گا۔ اسی لیے تو فقہا میں مسئلہ اٹھا کہ اندھے پہ جمعہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ سب کہتے تھے کوئی فرض نہیں ہے، لیس علی الاعمى حرج، قرآن کہتا ہے نابینا آدمی کو ہم نے مستثنا کیا ہے جہاد سے، لیکن جب غلام ملنے لگا تو فقہا نے کہا اب کون سی نابینائی رہی ہے، اب تو غلام ہے، مسجد لے جا سکتا ہے، آرام سے واپس لا سکتا ہے، جمعہ فرض ہے۔ یہ بحث ہوتی رہی۔ اسپین میں اب تک اس اسپتال کے آثار ہیں جہاں بیک وقت 1000 سے زیادہ مریض ہوا کرتے تھے۔ عباسی خلفاء نے مقرر کیا تھا کہ روزانہ تو صبح شام ٹرانسپورٹیشن گاڑیاں جو حرکت کریں گی، کمال اب یہ دیکھنا ہو تو لندن میں دیکھو، گاؤں میں کسی میں چلے جاؤ، انگلینڈ میں، گاؤں میں، امریکہ میں، ایک ایمبولینس کھڑی ہے، ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، سارا دن فارغ ہے کہ اس بستی میں کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے ڈاکٹر اور ایمبولینس دونوں موجود ہیں۔ بالکل یہ ہمارے والا پیٹرن ہے، بنو امیہ کے ہاں بھی یہی تھا۔ بنو امیہ نے مقرر کر دی تھی گاڑیاں جو سارے شہر کا چکر لگاتی رہتی تھیں، حکیم بیٹھا رہتا تھا، جتنی دوائیاں ایمرجنسی کی تھیں اس کے پاس ہوتی تھیں اور وہ ان میں تقسیم ہوتی تھیں۔ اور جمعے کے دن تو کیا کہنے، جمعے کے دن جو بڑے بڑے حکماء تھے ہر بڑی مسجد کے ساتھ وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور عصر کی نماز تک ٹائم تھا، اور عصر اور جمعہ کے درمیان مفت دوائیاں تقسیم کرتے تھے، مفت لوگوں کو چیک کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے ذمے ہیں، تعلیم حکومت کے ذمے ہیں، ٹرانسپورٹیشن حکومت کے ذمے ہیں۔ ایسے تھوڑے ہی ہے کہ پبلک کو اختیار ہے کہ جتنے مرضی کرائے مقرر کرے اور اپنی ویگن اور بس چلائے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی ٹرانسپورٹیشن شہروں میں دے، یہ سب چیزیں حکومت کے ذمے ہیں، ریزیڈنس حکومت کے ذمے ہیں۔ دوسری شادی کسی آدمی کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ کل کو کچھ ہوا معاشرے میں فساد تو مجھے نہ کہنا، گورنمنٹ کے ذمے ضروری ہے وہ اس کی دوسری شادی کرائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وظیفہ مقرر کرے۔ یہ ایسے امور ہیں جو گورنمنٹ اپنی ڈیوٹیز نہیں پوری کرتی تو پبلک کیوں کرے؟ ہم کیوں ٹیکس دیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ٹیکس غلط استعمال ہوگا تو کس نے پابند کیا ہے ہمیں ٹیکس کا؟ اسی لیے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو قید ہو گئی تھی، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ پہ تعزیر جاری کی گئی تھی کہ انہوں نے کہا ہمارے ذمے میں ٹیکس، ہمارے دور میں ٹیکس دینا بادشاہ کو کوئی ضروری نہیں ہے جب تک وہ ہمارے حقوق پورے نہیں کرتا۔ تو فرد انصاف پر قائم رہے اور گورنمنٹ بھی انصاف پر قائم رہے تو پھر یہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے نا، اس کا مسئلہ اور ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہے نہیں، جب نہیں ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ احتیاط کی راہ اختیار کرتے ہوئے وہ پیسہ لے لے۔ زیادہ سے زیادہ کیا فتویٰ دیں گے؟ سود لے لیا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نا، مار تو نہیں دینا۔ ایک بات بڑی اہم ہے، یہ ریکارڈ میں آ جائے گی، پھر پتہ نہیں کوئی کہے نہ کہے، ہمارے مرے پیچھے پتہ نہیں کوئی بات کرے نہ کرے۔ سود کا مسئلہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ ایک بچے کو والد ان کے لے کے آئے تھے، 2 جمعہ پہلے، 3 جمعہ جو تعطل ہوا ہے اس سے پہلے، اتنی بڑی بات سے کیسے سمجھاتے؟ صرف یہی کہا کہ یہ جائز ہے بیٹے آپ کر گزریں۔ دیکھو سود کی نوعیت ہر جگہ مختلف ہوتی ہے۔ سود حرام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، بار بار کہتے رہے سواء بسواء یدم بیدن،
اور سودا کرنا نقد و نقد، ہاتھ در ہاتھ، اس ہاتھ سے پیسے لو اس ہاتھ سے چیز دو، سواء بسواء، برابر برابر کی، 10 روپے کلو کا ہے تو 10 روپے بھی پورے اور کلو بھی پورا، یہی فرماتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھجوروں کا ایک بہت کم گھٹیا قسم کی کھجوریں لے کے گئے، اور برنی کھجور جس کا نام برنی تھا لے کے آئے، اور زبردست کھجور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اچھی کھجوریں دیکھ کے کھانے لگے، تو فرمایا کہ بلال یہ کھجوروں کا کیا کیا ہے؟ تم تو لے کے گئے تھے ردی بیکار، تو یہ کیسے؟ ان کا اللہ کے رسول وہ دیں اور یہ لے لی، وہ زیادہ تھی یہ کم تھی، تو آپ نے کہا وہی حق الربا، بلال تیرا ناس ہو جائے، سود کھلاتا ہے، اے بیڑا غرق، اٹھاؤ اسے۔ اس سے بلال رضی اللہ کا اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو، یہ سودا ختم ہے، اپنی کھجوریں واپس لو، بیچو، اور بیچ کے جو پیسے ملے اس سے برنی کھجور خرید کے لاؤ۔ سود قرار دیا، یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت مسلمان مکہ میں سود کا کاروبار کر رہے تھے۔ دلیل اس کی دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ سود کا کاروبار مکہ میں کر رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے ہیں بدر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت بڑے ہو گئے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، یا عمر رضی اللہ عنہ کا آخری دور میں، بہرحال بڑی دیر سے ان کی وفات واقع ہوئی ہے۔ پیدا ہوئے نا جب، تو رو رہے تھے، بچہ تو کچھ دیر کے بعد روتا ہوگا، وہ دایا نے دیکھا ہے تو پیدا ہوتا ہی رویا ہوا ہے، اور ماتھا ان کا سلوٹیں پڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا بس، اے تیرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے جس کے چہرے پہ شکنے ہیں، تو اس نے کہا سمو عباس، پھر اس کا نام ہی عباس رکھ دو، شکنوں والا، ان کا نام اس لیے عباس پڑا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا احترام تھا کہ عباس کبھی آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر بچھاتے تھے، چچا کو بٹھاتے تھے اور فرماتے سن و ابی، میرے والد کی شاخ ہیں، کیونکہ چچا اور والد ایک ہی باپ سے ہیں نا، تو فرماتے تھے میرے والد کی اور اس کی اصل ایک ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہے غالباً غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، نہیں حمزہ بھی ہیں، حمزہ بھی غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حمزہ رضی اللہ عنہ تو ایک دو باتیں بھی کہہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، چچا ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے عباس کو بلایا اور کہا آپ دعا کریں، اور کہا اللہ میں اسے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو رشتہ داری ہے، یہ عباس رضی اللہ عنہ کا وزن آپ کی نظر میں آئے گا ان روایات کو سننے کے بعد۔ یہ عباس بدر میں گرفتار ہو کے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ فدیہ لائیے۔ انہوں نے کہا بھتیجے آپ نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ہوں گے مسلمان، لیکن یہاں تو قانون چلے گا اور قانون کے مطابق سب کو فدیہ ادا کرنا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، اسی لیے جب ایران اور روم کی ٹکر ہوئی ہے اور ایرانی جیتے ہیں تو عباس رضی اللہ عنہ کو گھر میں بند رہنا پڑا۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ ہارے ہیں نا جو کتاب کا دعویٰ کرتے تھے، تمہارا بھتیجا بھی کتاب کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی ہارے گا ایک دن اور وہ بھی ہارے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام اتنا قدیم تھا، مدینہ منورہ میں سود حرمت چل رہی، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چچا کو منع کر سکے کہ چچا سود کا کاروبار نہیں کرنا، حتیٰ کہ آخری خطبہ دیا ہے اور آپ نے فرمایا جتنے خون زمانہ جاہلیت کے ہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ربیہ کا خون معاف کرتا ہوں، اور جتنے سود آج تک کاروبار میں چل رہے ہیں میں سب کو ختم کر رہا ہوں، اور اپنے چچا عباس کا سود بھی ختم کر رہا ہوں، میرے اس پاؤں کے نیچے عباس کا سود میرے چچا کا، اور اصل زر انہیں اصل پیسے واپس دینا۔ سوچنے کی بات،
چچا مسلمان مکہ میں سود کا کاروبار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے۔ مدینہ منورہ میں خود بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ناس و تیرا سود کھلاتا ہے۔ چلو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہی کہ مکہ میں جمعہ کیوں نہ قائم ہوا، مدینہ منورہ میں جمعہ کیوں قائم ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ دار الحرب تھا، کافروں کی حکومت تھی، اسی لیے احمد رضا خان صاحب نے مولانا نے فتویٰ دیا ہے کہ فرانس، انگلینڈ وغیرہ وغیرہ یہاں جمعہ نہیں ہوتا۔ ان کے فتوے میں یہی بات پیش نظر ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سارے دار الحرب ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، دوسری جگہ اس کی تردید بھی آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلام کی اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہاں سود کی حرمت زیادہ ہوگی، اور جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں سود کے مسائل نرم پڑ جائیں گے، جیسے مکہ مکرمہ میں۔ اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اور کمال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دار الحرب کا سود جائز ہے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے، اگرچہ امام ابو یوسف اور امام محمد اس کو حرام ہی کہتے ہیں، لیکن خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے۔ سمجھے؟ یہ ہے اس کی حکمت۔ اتنی لمبی بات، اور لطیفہ یہ کہ ایک آدمی حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے پاس آیا اور اس سے کہا حضرت ایک سوال، تو حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا یہ دار الحرب میں سود کیوں جائز ہوا؟ کافروں کے ہاں کافروں سے سود لینا جائز ہے، کیوں؟ حضرت نے فرمایا ناجائز ہے۔ اس کا ناجائز کیوں ہے؟ فرمایا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں تاکہ اس کے مطابق جواب دوں؟ اس نے کہا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن اس کی حکمت پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کافروں سے سود لینا کیوں ناجائز ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کافروں سے زنا کیوں ناجائز ہے؟ اب چپ ہو گیا۔ اسے کہا سوچ کے جواب دوں گا۔ فرمایا جب یہ سوچو تو وہ بھی سوچ لینا، دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے نا، عدل پہ قائم رہ کے لے لینا چاہیے۔ لینے کے بعد اب اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس میں ایک یہ کہ آدمی خود عدل کرے کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں، میرے بچے ہیں، گھر ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، میں نہیں کر سکوں گا، لے لیں، خرچ کرنا۔ اس فتوے پہ عمل کرے جو سہولت کا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف زیادہ ہے، کہتا ہے میرا گزارا ہو جائے گا، یہ 2 لاکھ نہ بھی ملے نا میں نہیں مر جاتا، اللہ کا شکر ہے میرے بچے کماتے ہیں، میں خود کما چکا ہوں، گھر اپنا ہے، گاڑی، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس پیسے کو اپنے رشتہ داروں میں جو پسلی کمزور ہے اس کو دے دیں۔ یہ اس کا بہترین حل ہے۔ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو مفتی حضرات منع کرتے ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ تم سود کے کاروبار کو رائج کر رہے ہو، اور ہم جیسے کم علم جو اسی کو جواز قرار دیتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس پیسہ مت چھوڑو، وہ اس پیسے کو لے لیں گے، عیسائیت کے فروغ میں استعمال ہوگا، چرچ کے لیے استعمال ہوگا، اپنے سیاسی فاسد مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، تمہارے پیسے کو لے لو، پبلک میں خرچ کر دو، جس آدمی کی کوئی ضرورت ہے پوری ہو جائے۔